السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ 7 سوال منگل کے دن 10 مرتبہ پڑھ لینا۔ صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے ہی انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کی وہ حاجات پوری ہو جائے گی۔ یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینے میں سوال کے مہینے میں رب سے انعامات کا مہینہ ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد سوال کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اسے انعامات دے دیتا ہے، اسے پورے سال کی روزی رزق کا انتظام کر دیتا ہے، اس کی دلی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اس وظیفے کو سن رہے ہیں تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑا پورے سال پچھتائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، پورے مہینے کے رمضان رکھے۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 7 سوال منگل کے دن کا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ آپ کی خالی جھولی بھر جائے گی، آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے۔ آپ جو بھی چاہتے ہو انشاءاللہ آپ کے وہ کام بن جائیں گے۔ آپ کے ادھورے کام جو برسوں سے ادھورے پڑے تھے انشاءاللہ آپ کے وہ کام پورے ہو جائیں گے۔ آپ اس وظیفے کو گھر پر بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی میرے بھائی کر لیں، یا آفس میں، مدرسے میں، آپ کہیں پہ بھی، اور میری بہنیں گھر پر ہی کریں۔ آپ 7 سوال منگل کے دن کی خصوصی دعا کر لیں۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، یا اللہ تیری ثانی کریمی کے واسطے، یا اللہ تو بے نمازی کو نمازی بنا دے، یا اللہ جس نے پورا مہینہ نہ نماز پڑھی نہ رمضان رکھے تو لاپرواہی میں گزار دیا، یا اللہ تو اسے نیک بنا دے، یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ تو اپنے پورے دنیا کے مسلمانوں کو جتنے بھی مسلمان ہیں یا اللہ تو سب کو نمازی بنا دے، دین اور ایمان والے بنا دے، پکے مسلمان بنا دے، یا اللہ تو بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری عطا فرما اور حلال روزی عطا فرما، یا اللہ جو پردیس میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جن کے کاروبار بند پڑے ہیں، بہت پریشان ہیں، غریبی ہیں، بہت زیادہ فاقے ہو رہے ہیں، یا اللہ تو ان کے بھی کاروبار چلوا دے، یا اللہ ان کے گھر میں روزی اور رزق عطا فرما، غیب سے مدد فرما، یا اللہ تو رحمت بھری نظریں ڈال دے، یا اللہ جو مسلمانوں پہ مصیبت آ رہی ہے فلسطین میں، یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ مجھ سمیت ہم سب مسلمانوں کی جائز مقصد پورے فرما، جائز حاجات پورے فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اپنا پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا انشاءاللہ۔ اور وظیفہ 7 سوال منگل کے دن، اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں، یا درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور پھر جو بھی اپنے آپ کے دل میں ہیں، بیٹیوں کے اچھے رشتے کے لیے کر لیں، بیٹوں کی اچھی نوکری کے لیے کر لیں، یا اپنے گھر کے لیے جو غریب ہیں، جو بے سہارا ہیں، اس سہارے کے لیے کر لیں،
جو تنگ دست ہیں روزی کے لیے پیسے کے لیے کر لیں، جو بے گھر ہیں کرایہ دار ہیں تو وہ اپنے گھر کے لیے کر لیں۔ آپ کسی بھی حاجات کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، مگر دل سے کرنا، بے دلی سے نہ کرنا، اللہ پہ یقین کر کے، رب پہ یقین کر کے، اللہ پہ یقین کر کے، کلام پاک پہ یقین کر کے کریں۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ جب بھی آپ کرو تھوڑا صدقہ دے دیا کرو، جتنا بھی آپ پہ بن پائے۔ تو جب ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا، آنکھیں بند کر کر دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں۔ رب دینے والی ذات ہے، رب دیتا ہے جب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو شکلیں دیکھتا ہے نامار، وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، صرف 7 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ میرا نبی کا بتلایا ہوا عمل ہے، یہ میرے نبی پڑھتے تھے ان کلموں کو۔ جب بھی کوئی اچانک سے پریشانی آ جاتی تھی تو میرے نبی پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، صرف 7 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلی، اور پھر وہیں اسی جگہ بیٹھ کر نہ آپ کسی سے بات کریں گے نہ آپ سے کوئی بات کرے گا۔ آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کلام پاک کی آیت کا وظیفہ ہے، کلام پاک کے یہ حروف حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف 11 مرتبہ یہ کلام پاک میں یہ آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گھیرا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کو پڑھنے والا مصیبتوں سے بچا رہے گا، دشمن کے وار سے بچا رہے گا، دشمن کچھ بھی اگر کتنی بھی کوشش کر لے وہ دشمن کے جال میں نہ پھنسے گا، نہ کسی سے لڑائی ہوگی۔ تو میری مائیں بہنوں، جب بھی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئے تو گھر کی عورتوں کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے حفاظت سے رہیں گے، آپ کے جو بچے ہیں لڑائی ہو رہی ہے کسی سے، انشاءاللہ ان کے چوٹ نہیں آئے گی، نہ کوئی پریشانی میں پھنسیں گے، نہ کوئی پولیس کیس ہو۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے والا ہر پریشانی سے بچا رہے گا، ہر آفت سے بچا رہے گا۔ صرف 11 مرتبہ پڑھنا، اور 11 مرتبہ پڑھتے کے ساتھ ہی یہ نہیں کہ پڑھتے ہی جان چھڑا لی، میرا رب راضی ہو جاتا ہے اس بندے سے، اور اس بندے کو اتنا نواز دیتا ہے کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ جس پہ بھی آپ ہاتھ رکھ دو گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ یہ بہت آزمایا ہوا عمل ہے، جس نے بھی یہ عمل کیا انشاءاللہ اس کی قسمت بدل گئی، اس کی تمام بلائیں ٹل گئی، اس کی مصیبتیں ٹل گئی، اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، کون نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں خوشحالی آ جائے، لڑائی جھگڑے بند آ جائیں، اس کے کاروبار میں ترقی آ جائے، بچے فرما بردار ہو جائیں۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں بازو پکڑ کے آپ کو اس وظیفے کو کراتی مصلی پہ بیٹھ کر۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آخری وظیفہ جس کے بنا
یہ وظیفہ ادھورا ہے۔ اسی جگہ بیٹھ کر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، 21 بار پڑھنا سیدھے ہاتھ کی انگلی پر۔ 21 بار پڑھتے کے ساتھ ہی میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں تو میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے، میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو اس بندے کی پوچھتا ہے کہ جاؤ، فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کی جس بھی حاجات کے لیے اس نے وظیفہ کیا، انشاءاللہ کھڑے ہونے سے پہلے اس کی وہ حاجات پوری کر دے، اس کی تمام پریشانیاں ختم کروا دے، اس کی دلی حاجات پوری کر دے۔ اور پھر آخر میں جتنی بار بھی آپ نے درود ابراہیم پڑھا، یہ چھوٹا درود شریف پڑھ کر رب کو راضی کر لو، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لو۔ جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، اس وقت تک اپنی گناہوں کو سچی توبہ کرتے چلے جائیں، رب سے اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ اور 3 بار دعا استغفار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ اور پھر آپ کو یہ لگے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، پھر ہاتھ اٹھا کر رب سے تھوڑا نہ مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، میرا رب وہ بھی نواز دے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، 7 سوال منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ نہ چھوڑنا۔ جس نے بھی یہ وظیفہ چھوڑ دیا پورے سال پچھتائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو کرنے والا ہر پریشانی سے بچا رہے گا، جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھے گا انشاءاللہ وہ سونا ہو جائے گی۔ اور رب سے رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، بچے کی طرح مانگنا، ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو میرا رب کیوں نہ دے گا۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے جھوٹ سچ بول کر جس چیز کو بچہ ضد کرتا ہے وہ عطا کر دیتی ہے، وہ دے دیتی ہے اس بچے کو، تو میرا رب کیوں نہ دے گا۔ جب میرا رب اپنی بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ ضرور میرا سنانا اور آپ کا سننا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔